جب شام ڈھلے از جیا عباسی. جب شام ڈھلے اور دیپ جلے تم لوٹ آنا. اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا. کسی کی آنکھوں میں رت جگہوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا. ابھی نئی وادیوں نئے منظروں میں رہ لو مگر میری جان. یہ سارے ایک ایک کر کے جب تم کو چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا. نرم گرم دھوپ میں گیلی ریت پر گلابی پاؤں کے نشان چھوڑتی وہ سوچوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی. گزرے وقت کی اداسی اس کی غزالی آنکھوں سے جھلکتی کسی انکہی داستان رقم کر رہی تھی. ہوا سے اڑتی زلفیں اس کے سوگوار چہرے کو چوم رہی تھی. یہی عمل بار بار دکھا رہی تھی. اس نے رک کر بائیں جانا شور مچاتی سمندر کی لہروں سے اٹھتا شور بھی اس کے اندر موجود طوفان سلا نہیں سکتا. آنکھوں میں بے احتیاط نمی اترنے لگی. پلکوں کو چپک کر اس نمی کو اندر دھکیلتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے پیروں پر نزلیں چلنا شروع کر دیا. چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی تیزی سے ہوا میں اٹھتی بال اس کے سامنے آ گئی. اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہیں نظر ٹھہر گئی. وہ بھی سامنے کھڑا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہاں کھیلتے بچے آ کر اپنی بال اٹھا لے گئے تھے مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی. وہ ہنوز اس شخص پر نظریں جمائے کھڑی تھی جسے چند سیکنڈ پہلے تک اپنے سامنے دیکھنے کی تمنا کر رہی تھی. ابھی تو آئے تم اور ابھی جا رہے ہو. سجاد نے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھا جو اپنے والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ کر جانے کے لیے کھڑا تھا. سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی مجھے جانا ہوگا. راضم نے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور سامنے بیٹھی سجاد پر نظر ڈالی. چلو تمہیں چھوڑ دوں گا. نہیں میں خود چلی جاؤں گی. تھینکس فار طنزیہ لہجے میں کہتی سجاد تیزی سے اٹھ کر راضم سے پہلے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی. راضم گہری سانس ہوا کے سبوت کرتا خود بھی باہر آیا. گھر سے آئی کال نے اس کی ڈنر ڈیٹ کا شروع ہونے سے پہلے ہی اہتمام کر دیا تھا. وہ سجاد کو ناراض کر چکا تھا مگر فی الحال گھر جانے کے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. ساری سوچوں کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا. وہ گھر تک جاتے رستوں پر روانہ ہو گئے. دادی جان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی. انہیں ہاسپٹل منتقل کر رہے تھے. امی نے راستے میں ہی اسے فون کر کے بتا دیا. وہ گھر جانے کے بجائے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے. دعا مانگنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی جب ماورا تیزی سے ان کے کمرے میں آئی. دادی جان کی کوئی خبر آئی؟ ٹھیک ہے؟ ہاں بی پی ہائی ہو گیا تھا تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا. ہینا پپو نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا. رو رو کر ان کی سوچ گئی تھی یہی حال ماورا کا تھا. ماں باپ کے جانے کے بعد دادی اور پپو ہی تو تھی جن کے دم سے اس کی خوشیاں آباد تھیں. لگتا ہے آگے ہیں سب. باہر سے آتی گاڑیوں کی آواز پر وہ دونوں کمرے سے نکل کر لانچ میں آ گئی تھی. حسین چنگیزی بیوی اور راضم کے ساتھ اماں جان کو لیے گھر میں داخل ہوئے تھے. وہ اب بھی دوائیوں کے زیر اثر تھی. آرام کی غرض سے اماں جان کو بیڈ روم میں لٹا کر وہ سب واپس لانچ میں چلے آئے تھے. کیا کہا ڈاکٹر نے بھائی جان؟ ہینا نے حسین چنگیزی سے پوچھا جو ہاتھ سے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے. ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ ہوش رکھیں. اس عمر میں کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کی جان لے سکتی ہے. ان کی بات پر دونوں پھپھو بھتیجی دک سے رہ گئی. اچھے سے جانتی تھی ان کی پریشانیوں کی اصل وجہ وہ دونوں ہی تھی. ہینا تم نے شازیہ آپا کو بتا دیا؟ بعد میں وہ شکوہ کریں گی. جی بھابھی فون کر دیا تھا. ٹھیک ہے.
فوزیہ چنگیزی استبات میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چند گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے انہیں کافی تھکا دیا تھا۔ فرازم پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حسین چنگیزی بھی اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ناصر چنگیزی اپنے بیوی اور 4 بچوں سے کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ خاندان میں کم عمری کی شادیوں کا رواج تھا، جس کے باعث بلقیس چنگیزی نے بڑی بیٹی شازیہ کو انٹر کے بعد ہی اپنے بانجے اسفند کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور اب وہ اپنے 3 بچوں کامران، دانیہ، سجاب اور شوہر اسفند کے ساتھ کراچی میں ہی مقیم تھی۔ ان کے بعد حسین چنگیزی تھے، جن کی شادی چچا زاد فوزیہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فرازم اور اس سے 3 سال چھوٹی صبا۔ تیسرے نمبر پر رمیش چنگیزی تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ماں باپ کو اپنی کلاس فیلو نادیہ سے شادی پر راضی کیا تھا۔ یوں شادی کے پہلے اور کالج کے دوسرے سال میں ہی ماورا کی صورت اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا، مگر ان کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ خاصا مختصر تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس جہاں پانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ عدت کے بعد نادیہ کے گھر والے اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی تھی کہ جوان بیٹی کو عمر بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ادھر جوان بیٹے کی اچانک موت کے بعد ناصر چنگیزی آئے دن بیمار رہنے لگے تھے۔ جب 1 سال بعد وہ بھی دماغ کی رگ پھٹنے سے ہلکے حقیقی سزا ملی۔ ان کی وفات کے بعد بلقیس بیگم ہی تھی، جن پر 12 سال چھوٹی بیٹی ہونا کے ساتھ ساتھ 3 سالہ پوتی کی ذمہ داری بھی سر پر پڑ رہی تھی۔ وہ اب تنہا ماں کی فرائض انجام دینے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی کہ وہ بیٹی کی ذمہ داری شادی شدہ بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے 17 سال کے ہوتے ہی ہینا کا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی، جس کے بعد بس ماورا کی ذمہ داری ہی ان کے کمزور کانوں پر رہ جاتی۔ ہینا کے رشتے کے لیے انہیں زیادہ تجدید کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ 18ویں سالگرہ میں بس 2 ماہ ہی باقی تھی جب ایک دن ان کی تایا زاد کزن خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ شہریار منصور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھے۔ اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کرنے کے بعد وہ وہیں اپنا کاروبار بھی چلانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یوں تو وہ ہینا سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، لیکن بلقیس بیگم کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا۔ باقی حسین چنگیزی نے بھی اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر لی تھی۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی نیلم بیگم نے شہریار کو چند دن میں ہی پاکستان بلا لیا تھا، جس کے بعد ان کا نکاح خاندان میں دھوم دھام سے ہوا تھا۔ چونکہ شہریار منصور ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی تھی، پر دونوں خاندانوں کا انتظار سال سے بڑھ کر سالوں میں بدل گیا تھا کہ شہریار منصور نکاح کے بعد واپس لندن ایسا گیا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اگلے دن صبح ہی بلقیس بیگم کی بڑی بیٹی شازیہ آپا سجاب اور شوہر کے ساتھ چنگیزی ہاؤس میں چلی آئی تھی۔ گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، کچھ چاہیے؟ حسین اور فوزیہ کو بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ماں کے حکم پر استباقت میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ اور حسین چنگیزی ان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں، تم سے اور فوزیہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے ماما؟ حسین چنگیزی ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے بولا، حسین تم جانتے ہو، سمر میں اگر مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو وہ ہینا اور ماورا کی ہے۔ ہینا کا تو چلو نکاح ہو گیا،
اللہ نے چاہا تو شہریار بھی پلٹ کر آ جائے گا، مگر ماورا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں ہنا جیسی غلطی دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں رازم اور ماورا کی شادی کر دی جائے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بلقیس بیگم نے اپنی بات ختم کر کے ان تینوں پر نظر ڈالی جو خاموش بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے تاک رہے تھے۔ تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ منع کر دیں گے، بات جب اپنی اولاد پر آئے تو فرما بردار اولاد بھی باغی بن جاتی ہے۔ اماں جان آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، پرسوں جمعہ ہے، ہم فرازم اور ماورا کا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فوزیہ کو حسین چنگیزی کی رضامندی ظاہر کرنے اور یوں جلد بازی دکھانے پر اعتراض تھا، پر ساس کی طبیعت کے باعث خاموش نہیں تھی۔ خوش تو شازیہ بھی نہیں تھی، دونوں بڑے بچوں کی شادی کے بعد اب ان کا ارادہ حسین چنگیزی سے بات کر کے فرازم اور سجاد کی شادی کرانے کا تھا، مگر اماں جان نے تو ان کے ارمانوں کو پانی پھیر دیا تھا۔ آنی یہ اتنی دیر سے بند کرنے میں کیا کر رہی ہے؟ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ لانچ میں آتی سجاد نے صوفے پر بیٹھی ہنا سے پوچھا جو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑوں کی باتیں ہم کیا جانیں؟ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولی، اچھا آج آپ آفس نہیں گئی؟ سجاد نے اس کے برابر جگہ سنبھالتے یوں ہی بات نکالی، اماں جان کی طبیعت کی وجہ سے گھر پر رہتی، ایسے آنی آپ اس خاندان کی واحد لڑکی ہیں جس نے ماسٹر کرنے کے بعد جاب بھی باہر شروع کر دی۔ اچھا ہی ہوا نا شہریار والوں نے رخصتی نہیں کری، ورنہ آپ بھی بس انٹر پاس ہوتی۔ سجاد اپنی نادانی اور روانگی میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ ہنا نے اپنی گود میں رکھے کشن پر اپنی گرفت فرض کر دی۔ شہریار منصور کا ذکر اسے نئے سرے سے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ ہنا اماں جان بلا رہی ہیں۔ بلقیس بیگم کے کمرے سے باہر نکل کر فوزیہ نے ہنا سے کہا، ان کے پیچھے ہی شازیہ اور حسین چنگیزی بھی تھے۔ ہنا استباط میں سر ہلاتی اٹھ کر اماں جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بلقیس بیگم چاہتی تھی ہنا ماورا سے بات کر کے نکاح کے لیے راضی کرے، ماورا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے فیصلہ ہنا اور بلقیس بیگم پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف فرازم کو راضی کرنا حسین چنگیزی کی ذمہ داری تھی، جو کہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ بیٹے کی ضدی مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ دوسری طرف شازیہ نے سجاد کو کمرے میں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا۔ نئی نئی محبت کی کھلتی کڑی یوں مرجا جائے گی، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ بہت کچھ سوچ کر بہت کچھ رد کرنے کے بعد اس نے فاضل سے بات کرنے کا سوچا، گو کہ ان کے درمیان اس نوعیت کی نہ تو ملاقاتیں تھیں نہ باتیں، جھجک فطری تھی، مگر کل کی پہلی اور ادھوری ڈنر ڈیٹ کو ہی جواز بنا کر وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، اور اب اس سے پہلے مامو جان اس سے بات کرتے اس رشتے کے لیے راضی کرتے، وہ اس سے دو ٹوک بات کر رہے۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ نپٹا کر وہ واپس اپنے آفس آیا، جہاں حسین چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ریسیپشنسٹ نے پہلے بھی ان کی آمد کا بتا دیا تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے سامنے والی کرسی پر برجمان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تھا؟ مجھے بلا لیتے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا ہے۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، گھر پر کوئی تماشا نہ ہو اس لیے وہ آفس چلے گئے تھے۔ اچھے سے جانتے تھے ورکرز کی مجموعی میں فرازم کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھا۔ تمہاری اور ماورا کی شادی کا فیصلہ، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ حسین چنگیزی نے اس انداز میں بتایا جیسے کسی میٹنگ کی تفصیلات بتا رہے ہوں۔ واٹ؟ ایسے کیسے آپ میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ فرازم شوق میں گرا سوال کر رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے اس کی
شادی کی بات کی ہے؟ تمہارے باپ ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، شادی کیا چیز ہے؟ وہ سکون سے بولی، پر بابا انکار کی صورت تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر اور آفس دونوں سے نکال دیا جائے گا، اتنے اچھے سے سوچو، زمانے سے چلی آ رہی باپ کی طرف سے دی جانے والی تحفہ آج اسے دے کر تاریخ کو برقرار رکھا گیا تھا۔ بہن نے کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حسین چنگیزی اس کے چہرے کی طرف سے باغور دیکھتے اٹھ کر آفس سے باہر چلا۔ چند لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھا، جب موبائل پر آتی کال تو اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سجاب کی کال تھی، اس سے پہلے بھی وہ اسے کال کرتی رہی تھی، مگر میٹنگ میں ہونے کے باعث وہ اٹھا نہیں سکا تھا، لیکن اب اس کال کا مقصد وہ اچھے سے سمجھ گیا۔ موبائل سائلنٹ پہ لگا کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ فی الحال اس کا دماغ ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ہونا وہی تھا جو حسین چنگیزی نے کہا تھا، 4 دن کی پسندیدگی کے لیے فرازم سب کی ناراضگی نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دادی جان کا فیصلہ تھا جس کی خلاف ورزی وہ واقعی نہیں کر سکتا، اس لیے حسین چنگیزی کو اس نے محاورہ کے لیے ہاں کہہ دیا، جس کے بعد گہرے نکاح کی پہلی شور سے شروع ہو چکی تھی۔ سجاب مسلسل اس سے رابطے کی کوشش میں جسے وہ جان بوجھ کر اگنور کیے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو سجاب کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں ہوتا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کیوٹ سی سجاب پر پڑی جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ پاس ہی ڈرائیور گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ گاڑی خراب ہوگی ہے میری، وہ منہ پسور کر بولتی۔ فرازم کو اور بھی کیوٹ لگی تھی۔ یہ نٹ کھٹ سی کزن کچھ دنوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگی تھی، مگر ابھی اس نے اس بات کا اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا کہ آیا واقعی اسے پسند کرنے لگا ہے یا نہیں۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور گاڑی گھر لے آئے گا۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھے اور اس کے لیے آگے سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سجاب مسکراتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ اور پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان گزرے، پھر اس خاموشی کو فرازم نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ ہاں اچھی جا رہی ہے۔ سجاب نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، جس کے بعد ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آدھا سفر طے ہو چکا تھا، ماحول میں چھائی بیمانی سجاب کو بے سکون لگا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ نانی جان کیسی ہیں؟ اب کہ اس نے خاموشی کو توڑا، سب ٹھیک ہے۔ دادی جان کی طبیعت بھی بہتر ہے، مگر وہ تو ابو کو یاد بھی کر رہی تھی۔ کافی دن ہو گئے تم لوگ گھر میں؟ ہم ہی 1-2 دن میں چکر لگائیں گے۔ بالوں کے لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بس اتنا ہی۔ پھر باہر راستے پر نظر چڑھی، گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی جو پیچھے سے شاپنگ بیگ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ فرازم کو سامنے راستے پر نظر جمائے بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ نہیں ضروری کام ہے آج۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اترنے لگی تھی کہ فرازم کی آواز پر چونک کر واپس پلٹی۔ کل ڈنر پر چلو گی؟ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے۔ جھجک فطری تھی لیکن وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دھیمے تبسم کے ساتھ ٹھیک ہے کہتی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اگلے دن فرازم نے صبح ہی فون کر کے جگہ اور وقت بتا دیا تھا۔ ڈنر ڈیٹ کی خوشی میں وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ دونوں ہی وقت پر پہنچ گئے تھے، مگر ڈنر آرڈر کرنے سے پہلے ہی گھر سے دادی جان کی طبیعت خرابی کو آ گئی، جس کے باعث اس کی ڈنر ڈیٹ کو ادھوری رہ گئی تھی۔ فرازم نے سوچا تھا وہ بعد میں اسے منا لے گی، لیکن حالات اس طرح بدل جائیں گے یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تم خوش ہونا مانگرا؟ انہوں نے عروسی جوڑے میں سجے سارے جس کے رنگ آج الگ کی چمک چھوڑ ہمیشہ سادہ رہنے والی مانگرا آج پرگن سونا مانگرا۔ خوشی کو تو پتہ نہیں لیکن میں
آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے نظریں ہٹا کر سنا، مڑتے ہوئے پیچھے کھڑی، ہینا کے دونوں ہاتھ تھامے۔ آج جو اس کی کیفیت تھی، اس پر اچانک اسے ہینا اور شہریال کا خیال آیا تھا۔ شہریال سے نکاح کے وقت اس کی پھپھو کے بھی تو کتنے ارمان ہوں گے جن کی پرواہ کیے بغیر وہ شخص اپنے ساتھ باندھ کر انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ویسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی موہیت سے دیکھنے پر ہینا جمپ سی گئی۔ بلیک ڈریس میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ آج بھی اتنی ہی پرکشش اور پیاری لگتی تھی، یوں کہ 9 سال کی عید اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ بس ایسے ہی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت کچھ کہنے کی اپنی خواہش میں دکھاتی ہوں۔ معاملہ نے مسکرا کر منہ چھیڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی باتیں ہینا کو آج کے دن اداس کریں۔ مکھن نہیں لگا لڑکی، ہینا نے ہلکے سے اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ پھپھو نکاح وہاں آ گئے ہیں؟ صبا کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ ہاں بس ہم بھی تیار ہیں لڑکی، تم نے مجھے باتوں میں لگا کر بلا ہی دیا۔ صبا کو جواب دے کر وہ محاورہ سنبھالی جو دھیرے سے مسکرا دی۔ چند منٹ بعد حسین چنگیزی قاضی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے، باقی خواتین بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد حسین چنگیزی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے قاضی صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہینا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ وہیں دوسری طرف لانچ میں عجاب و قبول کے بعد سفرازم سے گلے مل رہے تھے جب اچانک اس کی نظر سجاب پر پڑی تھی جو ایک کونے پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چراتا بلقیس بیگم کے سامنے جھکا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہینا اور صبا محاورہ کو بھی لانچ میں لے گئی تھی جہاں اسے صوفے پر فرازم کے برابر بٹھا دیا تھا۔ سب ہوش ہوتے انہیں مستقبل کے لیے دعائیں دے رہی تھی جب سجاد اپنے آنسو صاف کرتی لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر بنے کمروں کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتا دیکھ کر فرازم کو یکدم احساس میں آن گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجاد کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے عمل نے ہی اس لڑکی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ یکدم ہی اس کا دل ہر شے سے چاٹ ہو گیا، یہاں تک کہ پاس بیٹھی دلہن پر بھی ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس چہرے کو دیکھے ہوئے، کتنی دعائیں کی تھی اس چہرے کو دیکھنے کے لیے، قریب جا کر اس کو چھو لینے کی بےتابی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کو اسے دیکھ کر چونکنا، رکنا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانا، وہ فدا ہی تو ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ آئین مقابل ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیشہ کی طرح پہل اس نے کی تھی۔ ٹھیک ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چند پل پہلے مجھے بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی خواہش اس پل دم توڑ گئی تھی۔ وہ دونوں اس پل اور اس لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں۔ کہنا چاہیے بھی تو دیدار یار کے بعد کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کتنے لمحے ان دونوں کے درمیان یوں خاموشی سے گزری جب نرم گرفت کے ساتھ اس پری پیکر کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھام کر وہ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سمندر کی لہروں کو دیکھتی خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی جب اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ You're trying to stay strong and fake a smile until